اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو امت مسلمہ کے سامنے مطالبے رکھے ہیں ان کی دعا کی صورت میں، تو ہم نے 3 مطالبات کو پڑھا۔ اب یہاں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں دوسرے پارے میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ کریم نے آپ کی خواہش کے پیش نظر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں، بنو سلمہ کے محلہ کی مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے ظہر کی، تو اس وقت تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے اسی وقت نماز کے اندر ہی جو ہے وہ قبلے اپنی سمت جو ہے وہ تبدیل کر لی، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ یہود و کفار مشرکین نے شور مچا دیا کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ سمت کو بدل لیا ہے، اعتراضات کا طوفان کھڑا کر دیا، جس کا جواب دیا گیا کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، جہاں وہ حکم دے ادھر ہی رخ کرنا بندہ مومن کی شان ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے اعتدال کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے دن جب کافر اپنے نبیوں پر تبلیغ رسالت کی کوتاہی کا اعتراض کریں گے تو امت محمدیہ کے لوگ تمام انبیاء علیہ السلام کے فریضہ نبوت کی ادائیگی پر گواہ کے طور پر جو ہے وہ پیش ہوں گے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی بھی دیں گے اور تصدیق بھی فرمائیں گے کہ انہوں نے بالکل سچ کہا۔ پھر سورہ بقرہ میں قرآن کے مقابلے میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی مذمت کی گئی۔ ایسے لوگوں کو اندھے بہرے کہا گیا کہ اور جانوروں کی مانند کہا گیا جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، جو حق کو قبول نہیں کرتے اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم ہے، مردار، جاری خون، خنزیر اور غیر اللہ ذبح کے وقت جب غیر اللہ کے نام پر اگر کسی کو ذبح کیا جائے، کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کی حرمت کا اعلان کیا، نیز اس ضابطہ کا بھی بیان کیا کہ جان بچانے کے لیے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ حرام چیز سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا جتنی ضرورت ہے۔ قصاص دیت کے قانون کو بیان کر کے بلا امتیاز اس پر عمل درآمد کی تلقین فرمائی۔ قصاص حیات انسان کے تحفظ کا ضامن ہے۔ وصیت کی تلقین کرتے ہوئے کسی پر ظلم و ناانصافی جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ روزہ کے احکام اور اس کی حکمتوں پر جو ہے وہ کو بیان کیا گیا۔ دنیا سے برائی کے خاتمے کے لیے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے احکام کا تذکرہ کیا گیا۔ احترام کا ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حرمت بدلہ کی چیز ہے، لہذا احترام کروانے والوں کے لیے دوسروں کے مقدسات کا جو ہے وہ احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے دین کے دفاع میں مال خرچ کرنا ہی تباہی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عمرہ اور حج کے احکام بیان کیے گئے۔ مذہبی اختلافات اور فرقہ واریت کے لیے ضابطہ کا بیان کیا کہ دلائل کی بنیاد پر حق کی اتباع کرنے والے ہدایت یافتہ اور پسندیدہ لوگ ہیں، جبکہ دلائل سے تہی دامن لوگ اپنے من مانے نظریات پر چلنے والے قابل مذمت اور گمراہ ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے قربانیوں کے لمبے سلسلے اور تکالیف و مشقت کی پرخطر وادی سے گزرنا پڑتا ہے۔ شراب اور قمار کے بارے میں ابتدائی ذہن سازی کرتے ہوئے ان کے فوائد و نقصانات کو بیان کیا گیا۔ یتیموں کی کفالت کی تعلیم دی گئی۔ نکاح میں توحید پرست کو بت پرستوں پر جو ہے وہ ترجیح دینے کا حکم دیا گیا۔ خواتین کے مسائل، طلاق، عدت گزارنے کا طریقہ
اور طلاق 3 طلاق کا حکم اور حلالہ شرعی کا بیان ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال مقرر کی گئی اور زچہ بچہ کی کفالت شوہر کے ذمہ رکھی گئی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔